نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے کئی پیغمبروں کو بھیجا اور اب انہی پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ بن مریم بھی تھے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی جبریل کے ساتھ روح القدس کے ساتھ عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے علیہ السلام وہ واضح دلائل کون سے تھے جو کہ دوسری کئی آیات میں مذکور ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے پھر اس میں ایسے پھونکتے تو وہ کیا حقیقی پرندہ بن جاتا اسی طرح پھلویری والے کو اور کوڑ زدہ انسان کو یعنی یہ دم کرتے ہاتھ لگاتے تو وہ بندہ صحیح ہو جاتا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اور روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اس آیت میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جنہیں نازل جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ شعراء میں ہے نازل بہ الروح الامین انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ہوئے جبریل علیہ السلام کیونکہ قرآن مجید تو وہی لے کے نازل ہوتے تھے نا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ اگر دیکھا جائے نا دنیا کی تاریخ میں اور جو قرآن و حدیث سے آثار ملتے ہیں بنو اسرائیل میں اللہ نے بڑے انبیاء بڑے رسول بھیجے اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی تھی کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء بھیجے بہت سارے رسول بھیجے ان کی ہدایت کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی قاصد اللہ کا آیا بما یعنی لایا اس چیز کو ما لا تهوى انفسكم استكبرتم اس چیز کو لایا کہ لا تهوى انفسكم کہ جس چیز کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے وہ رسول کوئی بھی رسول ایسی چیز لایا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس اس کو نہیں چاہتے تھے استکبرتم تم نے اس چیز سے تکبر کیا تم نے یہ نہ کہا کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے جو تمہارے نفس میں تھا تم نے اس کی وجہ سے تکبر کیا تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ اتنے سارے اللہ نے رسول بھیجے کیا کیا تم نے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ان میں سے کچھ کو تو تم نے جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور ان یہودیوں نے کہا کہ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ہمارے دل پردے میں ہیں غلف اغلف کی جمع ہے انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں غلاف میں ہیں یعنی ہمارے دل جس چیز میں آگے تھے اسی میں ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے جو تم انبیاء کہتے تھے قلوبنا غلف جو تم ہمیں بیان کرتے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے میں ہے ہمارے دل اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے قبول نہیں کر سکتے کھڑا کر شاباش
चदरें उतार दो, शाबाश। इन्होंने ये कहा कुलूबुना गुल्फुन, अल्लाह ने जवाब में कहा बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि बात ये नहीं है इनके दिल पर्दों में नहीं थे, गिलाफ में नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने इन पर लानत की है बिकुफ्रिहिम, इनके कुफर के सबब, इनके कुफर की वजह से, इनके इनकार की वजह से। फक़लीलन मा युमिनून, बस कम ही वो लोग ईमान लाते हैं। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु थे, यानी यहूदियों में से ईमान लाने वाले बड़े कम हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ इरशाद फरमाते हैं कि जब इनके पास अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास से इनके पास, अल्लाह के हाथ से इनके पास किताब आई, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, जो कि तस्दीक करती थी उसकी जो इनके पास था, यानी कुरान करीम जब आया इनके पास, जो कुरान इनके पास जो है उसकी तस्दीक करता है। वो इनके पास क्या है, इनके पास तौरात थी, कुरान मजीद तौरात की तस्दीक करता है कि वो अल्लाह की किताब थी। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, और ये यहूदी मिन क़ब्ल, इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फतह तलब करते थे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कुफर किया। अब यस्तफ्तिहूना की कई तफासीर की हैं मुफस्सिरीन ने, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले, कुरान के उतरने से पहले, यस्तफ्तिहूना का माना क्या है, ये क्या करते थे। तो कुरान उतरने से पहले, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले, जब यहूदियों का मुकाबला, अहले किताब का मुकाबला मुशरिकीन के साथ होता, यानी अरब में से मुशरिकीन जो थे, यानी जो अपने आप को इब्राहिमी कहते थे लेकिन है मुशरिक थे, उनसे होता, तो ये लोग कहते कि दुआ करते, या ये उन्हें कहते कि अब अनकरीब आखिरी नबी आने वाला है और हम उस आखिरी नबी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ फतह हासिल करेंगे। इन्हें इस चीज का तो इल्म नहीं था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में से होंगे। ये कहा करते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, उन्हें कहा करते थे मुशरिकों को, तो हम जब वो आएंगे हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे और फतह पाएंगे। एक इसकी तफसीर ये है, और दूसरी इसकी तफसीर ये है कि ये लोग मुशरिकों को, या इनके पास जो यानी औस और खजरज के लोग रहते थे, इन्हें ये बताया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ हैं, जो पैगंबर आने वाले हैं उनके ये औसाफ होंगे। तो फलम्मा जाअहुम, बस जब वो पैगंबर उनके पास आ गए, या बस जब वो आ गया उनके पास, मा आरफू, जिस चीज को इन्होंने पहचान लिया। पहले बयान भी किया करते थे, फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो कफरू बिही, इन्होंने इनकार किया। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकार की वजह भी बयान करने लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले औसाफ बयान करते थे, आपके साथ यानी आपकी वजह से फतह तलब किया करते थे, ये कहा करते थे हम फतह हासिल करेंगे। तो जब इनके पास वो चीज आई जिन्हें इन्होंने पहचाना, काफरू बिही, तो इन्होंने इनकार किया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, बिअसा मश्तरौ बिही अनफुसहुम, इन्होंने ये काम करके क्या किया है, बिअसा मश्तरौ बिही अनफुसहुम, बहुत बुरी चीज है, इश्तरौ बिही अनफुसहुम, जिसके बदले इन्होंने अपने नफ्सों को बेच डाला। अयकफुरू, वो क्या है कि इन्होंने इनकार किया, बिमा अंज़लल्लाहु, उस चीज का जो अल्लाह ने नाजिल की, बाग़यन, हसद करते हुए। इनका इनकार किस वजह से था, इन्हें पहले तो इल्म नहीं था वो पैगंबर इन अरबों में से होंगे, इन मुशरिकों में से होंगे। क्यों इनकार किया, बाग़यन, हसद करते हुए, इससे कि अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ, कि अल्लाह नाजिल करता है अपने फजल से, अला मन यशाउ मिन इबादिही, जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से। अगर वो पैगंबर इनमें से नहीं आए तो फिर क्या है, अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की मर्जी है
یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ کسی بندے کا اس میں کیا اختیار ہے؟ ان کے انکار کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے حسد کے کہ اللہ نے آخری پیغمبر ہم بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں بھیجا۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں فباءوا بغضب علی غضب، پس یہ لوٹے بار بار غضب کے ساتھ، یہ مستحق ہوئے غضب پر غضب کے، یعنی انہوں نے اتنی آیات، کبھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کئی طرح کے معجزات طلب کیے، اسی طرح ان کا بچھڑے کی عبادت کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انکار بھی کرنا، پھر انہیں زنا کی اولاد بھی کہنا، پھر انہیں قتل کر کے اس کارنامے کو اپنا فخر سمجھنا، یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فباءوا بغضب علی غضب، یہ لوگ بار بار غضب کے ساتھ لوٹے، انہی وجوہات کی بنا پر انہیں مغضوب علیہم کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یہود قوم پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہوا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے کہا جائے نا، یہود سے کہا جائے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی انہیں کہا جائے کہ قرآن کریم پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے، یہ تورات کے علاوہ جو بھی چیز ہے اللہ نے دنیا میں نازل کی، یہ ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے وہی حق ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، وہی حق ہے اس حال میں کہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، آپ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر یہ کہتے ہیں نا ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ اس دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ اللہ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تورات پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ اس دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو؟ وہ انبیاء جتنے تم میں آئے، بنو اسرائیل میں آئے، سب نے یہی دعوت دی کہ تورات پر ایمان لاؤ، تورات پر تعمیل کرو، تورات کے حکام کو سمجھو، انہوں نے یہی دعوت دی۔ تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے۔ آگے اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم نے تورات پر ایمان لائے، تورات پر ہم ایمان لائے، ہم موسیٰ پر ایمان لائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لائے، اے بنو اسرائیل موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لائے۔ واضح دلائل کیا تھے؟ وہ 9 آیات، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، موسیٰ نبی علیہ السلام موسیٰ کو تقریباً 9 بڑے بڑے معجزات دیے گئے تھے، یہ بنو اسرائیل کو اور فرعونیوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جب موسیٰ اتنے واضح دلائل تمہارے پاس لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے یعنی ان دلائل کو دیکھنے کے بعد ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچھڑے کو الہ بنایا، تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔